غازی عباس دعائے فاطمہ بن کر آئے، سیدہ کی دعا کے صدقے پیدا ہوئے۔ بات یہ تھی کہ تیسری رمضان تھی، رمضان المبارک کی تیسری تاریخ تھی، دن کے وقت سیدہ فاطمہ پانی گرم کر رہی تھی، روٹیاں جلدی جلدی پکا رہی تھی، بہت عجلت میں تھی، جلدی میں تھی۔ مولا پاک آئے اور پوچھا، فاطمہ آج کچھ جلدی میں ہو، پانی کیوں گرم ہو رہا ہے؟ کہا حسن و حسین کو نہلانے کے لیے۔ تم نہلاؤ گی؟ ہاں۔ کیوں؟ تم تو نہیں نہلاتی ہو، یہ ذمہ داری تو کسی اور کی، آج تم نہلاؤ گی؟ ہاں، اس لیے کہ ابا جان نے جو دن بتایا تھا ملنے کا وہ آ گیا ہے، اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، کیونکہ جنہیں 3 دن تک پینے کو پانی نہیں ملے گا انہیں غسل کا پانی کہاں سے میسر ہوگا۔ اپنے یتیموں کو نہلانا چاہتی ہوں، کپڑے اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں، اور سیدہ زینب کو، ام کلثوم کو، امام حسن کو، امام حسین کو، سب کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر منہ میں ڈالتی تھی۔ لیکن جب بات امام حسین کی آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، دوپٹے سے آنسو پوچھتے جاتی تھی اور امام حسین کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ امام حسن کے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو آنکھ سے آنسو آتے اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی۔ امام حسن نے کہا، میں یہ اب بھائی حسین کو کھلاتے وقت تو کیوں روتی ہے؟ تو رو پڑی، کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت کھلا کے کربلا یاد آتا ہے، آج اس لیے کھلا رہی ہوں کہ جب کربلا میں میرا بیٹا بھوک سسکیاں لے گا، تڑپے گا، تو ماں کے لقموں کی لذتیں اسے سہارا دے گی اور تسلی دے گی، اور پھر جو ہے وہ ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ بہرحال کھلایا پلایا اور شہزادوں سے کہا کہ جاؤ نانا کے مزار پہ جاؤ۔ دونوں شہزادے نکلے تو بی بی نے مولا علی کو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا علی میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا دوسری شادی تو کرو گے نا آپ، دوسرا نکاح تو کرو گے نا آپ۔ جب مولا کائنات نے یہ سن لیا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو اب سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں ان کا کیا دل دکھاؤں کہ شادی کروں گا یا کیا۔ تو کہا علی میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم دوسری بیوی نہیں کر سکتے، لیکن میرے بات تو تم کرو گے نا۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ کرو گے نا، اور کرنا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے علی کہ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا، جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ کیوں؟ نکاح تو کبھی دینداری، کبھی خوبصورتی، کبھی مالداری، کبھی نسب کی بنیاد، یہ بہادر خاندان میں نکاح۔ سیدہ نے کہا علی اس لیے کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بہادر گھرانے میں جب نکاح کریں گے تو اس عورت سے جو بیٹے پیدا ہوں گے بہادر ہوں گے، وہ تو وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو مولا کائنات نے جو دوسری بیوی کی نا ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہی تھا، لیکن اس خاتون کی کنیت تھی ام بنین۔ ام بنین، ام بنین، ام بنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ام بنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کی، سب بیٹے دیے اور بہادر، اور انہی میں بیٹے کا نام تھا عباس۔ لیکن بات آ گئی تو ام بنین کو بھی سن لیں کہ سوتیلی ماں کبھی اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ سوتیلی اولاد سے پیار نہیں کرتی، بلکہ کوئی سوتیلی ماں، اگر کوئی یہاں سوتیلی ماں ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بعض اگر ہو تو الگ بات ہے، لیکن
जिठानी देवरानी के बच्चों से तो प्यार ज्यादा हो सकता है, लेकिन सौकन के बच्चों से प्यार में बहुत मसला रहता है। और फिर खुद के बच्चे के मुकाबिल में तो किसी से प्यार नहीं होता औरत को, अपने बच्चे के अलावा किसी से उतना प्यार नहीं कर सकती कोई माँ। लेकिन ये उम्मे बनीन उस औरत का नाम। जब मैं जन्नतुल बकी में उम्मे बनीन की कब्र पर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तुमने हक अदा किया है। हुजूर के घराने की गुलामी का उम्मे बनीन तुमने हक अदा किया है। उम्मे बनीन जब अपने बच्चों को लेकर बैठती थी, अपने शहजादों को, तो कहती थी बेटो, माँ दूध इसलिए पिलाती है कि बेटा बुढ़ापे में माँ का सहारा बने, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस नियत से दूध कभी नहीं पिलाया कि तुम उम्मे बनीन का सहारा बनोगे। मैं अली की बीवी हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि दूध इस नियत से पिलाया है कि दुनिया से जाते जाते फातिमा ने मेरे लिए वसीयत की थी, तो तुम अपनी जान फातिमा के लाल पर कुर्बान कर देना ताकि तुम्हारी माँ सैयदा की बारगाह में सुरखरू हो जाए। उसी माँ के बेटे को अब्बास कहते हैं, गाजी अब्बास रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु।